وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز شرکاء، آج ہم 10ویں آن لائن قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم حصۃ التجوید کو پڑھیں گے، اور تجوید میں آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں حروف کے مخارج کا، کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، ہر حرف کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس جگہ کا معلوم ہو جائے گا تو یہ جاننے کے بعد پھر ہم ان کی پریکٹس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اپنے مخارج کو بہتر کرتے ہوئے تمام حروف کو یقیناً اس طرح سے پڑھ سکیں گے جس طرح کہ یہ اپنے اصلی مخارج سے پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے حروف حلقی کا بیان۔ حروف حلقی کا بیان، یہ لفظ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، حلقی، یہ بیسیکلی اس سے مراد وہ حرف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، ان کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کے دو نام ہیں، پہلا نام ہے حروف حلقی اور دوسرا نام ہے حروف اظہار، ٹھیک ہے؟ اور حروف حلقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف کو کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک دوسرا نام ہے، وہ کیا ہے؟ حروف اظہار۔ جی، یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں جن کو تجوید میں حروف حلقی کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ حروف حلقی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ وہ آپ کو سکرین پہ جیسے نظر آ رہا ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے حلق کے ساتھ ہے، کہ جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو یہ اپنے مخرج کے لحاظ سے انسان کے حلق سے ان کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب مل کے ان کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور پھر میں آگے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ حرف حلق میں کس کس مقام سے ادا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو پڑھ لیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو آپ کو یہ حروف جو ہے وہ زبانی یاد ہو جائیں گے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ مل کے پڑھیے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی اب اس کو زبانی پڑھ لیتے ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی کون سے حروف حلقی کہلاتے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوں انہیں حروف حلقی یا
حروف اظہار کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 6 ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جی وہ یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اچھا، جس ٹون کے اندر میں نے انہیں پڑھا ہے، جس ردم کے ساتھ، آپ نے بھی اسی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان میں دو دو کے مخارج جو ہیں وہ آپس میں مماثل رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ جو ہے وہ دو حروف کا مخرج ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جی یہ آپ کو یاد ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اظہار، ہم نے پڑھا تھا حروف اظہار بھی انہیں کہا جاتا ہے، تو اظہار کی ڈیفینیشن اس کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اظہار کس سے کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ نہ ظاہر ہونے دینا۔ اظہار کا مطلب کیا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین، نون تنوین کا آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں معلوم تو پچھلے لیکچر کو سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نون تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اسے کہا جاتا ہے اظہار۔ آگے بڑھتے ہیں جی، حلق میں کتنے مخارج ہیں؟ یہ ابھی ہم نے پڑھے بھی ہیں کہ حلق میں کل 3 مخارج ہیں۔ مخرج کہتے ہیں کسی حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف یا حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق میں کل 3 مخارج ہیں۔ حلق میں کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج ہیں۔ پہلا مخرج جو ہے اسے کہا جاتا ہے ادنیٰ حلق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ادنیٰ حلق۔ مل کے پڑھیے، ادنیٰ حلق، تاکہ یاد ہو جائے۔ اگلا ہے وسط حلق۔ اگلا کیا ہے؟ وسط حلق۔ اور تیسرا ہے اقصی حلق۔ تیسرا کیا ہے؟ اقصی حلق۔ جی ادنیٰ حلق کسے کہتے ہیں؟ ادنیٰ حلق کہتے ہیں حلق کا وہ حصہ جو چہرہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ادنیٰ حلق، حلق کا وہ حصہ جو چہرے کی طرف جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وسط حلق کہتے ہیں وہ حصہ جو حلق کے درمیان میں ہے، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اسے وسط حلق کہتے ہیں۔ حلق کے درمیانی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا اقصی حلق۔ اقصی حلق وہ حصہ جو حلق کے انتہا پر ہے، جو حلق کے انتہا پر ہے اسے کہا جاتا ہے اقصی حلق۔ جی اب آپ نے اس کو پڑھا ہے، آئیے میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ تصویری شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، مخارج الحروف، یہ ایک پکچر بنائی گئی ہے، اس کے اندر چہرے کا سکیلٹن ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہونٹ ہیں، یہ اندر زبان والی جگہ ہے، اور یہ جگہ جو ہے جہاں پہ اس وقت کرسر گھوم رہا ہے اور 3 تیروں کے نشان ہیں، یہ جگہ جو ہے وہ حلق کہلاتی ہے۔ اور یہاں سے یہ 6 حروف جو ہم نے پڑھے ہیں حروف حلقی، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ان کو مزید ان کی وضاحت پڑھ کے دوبارہ پھر اسی سکیلٹن پہ آئیں گے کہ حروف حلقی کے مخارج کے اندر ہم نے جو 6 حروف پڑھے تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، قا، آئیے اب ہم ان کے مخرج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہا کا مخرج کہاں پر ہے، عین ہا کا مخرج کیا ہے، اور غین قا کا مخرج حلق کے اندر کون سا مقام ہے۔ تو حمزہ ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق، حمزہ ہا یعنی انتہائی حلق، کہ جہاں پہ جا کے حلق ختم ہو جاتا ہے اس جگہ سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ مل کے حمزہ اور ہا پڑھیے، حمزہ،
ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ جی تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ جس جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے یہ ہمارے حلق کا انتہائی درجہ ہے، جس کو کہا جائے گا اقصی حلق۔ کیا کہا جائے گا؟ اقصی حلق۔ اور اس کے بعد دو حرف اور، عین اور حا، عین اور حا۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہا جو گول ہے اور یہ ہا جو جیم کی طرح لکھی جاتی ہے، اس کے اندر جو مخرج کا فرق ہے وہ کیا ہے کہ حمزہ ہا کے اندر گول ہا جو ہے یہ انتہائی حلق سے یعنی اقصی حلق سے ادا ہوگی، اور عین ہا یہ اس سے تھوڑا سا اوپر وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوگی۔ اگر آپ سینے کی طرف سے اوپر کو آئیں تو سینے کی طرف سے اوپر آتے ہوئے حلق جہاں پر ختم ہوتا ہے، یعنی جہاں سے شروع ہوگا حلق نیچے کی طرف سے، آپ اگر دیکھیے سینے کی طرف سے اوپر آ رہے ہیں تو حلق شروع ہوتا ہے، تو وہ مقام انتہائی حلق ہے، اس کو اقصی حلق کہیں گے۔ وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ اور ہا، اور اس کے بعد جو وسط حلق ہے جہاں پہ حلق کا وسط ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے عین اور ہا۔ وسط حلق سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین اور ہا۔ اور اس کے بعد ادنا حلق ہے کہ جہاں پر حلق کا تعلق جو ہے وہ منہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے غین اور خا۔ وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین اور خا۔ اب ہم ان کو دوبارہ پھر ایک مرتبہ پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حلق کے ہم نے حروف حلقی کے اندر تین بنیادی طور پر مخارج ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں اقصی حلق، دوسرے کو کہتے ہیں وسط حلق، اور تیسرے کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ اور ان تینوں مقامات سے دو دو حرف جو ہیں، دو دو حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں وہ دو دو یہاں ان مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا کا مخرج ہے، اب پڑھیے حمزہ ہا، یہ مخرج کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اقصی حلق۔ حمزہ ہا جہاں سے ادا ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق۔ اور عین ہا یہ جہاں سے ادا ہو رہا ہے، پھر غور کیجئے اس کے اوپر، عین ہا۔ جی عین ہا، اس مخرج کو، اس جگہ کو کہا جاتا ہے وسط حلق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وسط حلق۔ اور اس کے بعد منہ کی طرف حلق کا جو آخری حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ادنا حلق، اور یہاں سے ادا ہوتا ہے غین اور خا۔ یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین اور خا یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو آج حروف حلقی کی سمجھ آ گئی کہ ان کا مخرج کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور کس طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسکیلٹن کی طرف۔ اسکیلٹن میں آپ ذرا غور کیجئے تاکہ آپ کو اور اس کی پکچر کلیئر ہو جائے۔ جی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جہاں پہ 3 تیروں کے نشان آپ کو پکچر کے اسکیلٹن میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف حلقیہ، حروف حلقیہ یا حروف حلقی، ٹھیک ہے، یہ وہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حمزہ ہا کا تعلق جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ انتہا کی طرف، یعنی یہ حلق کے بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے، اسے کہا جائے گا اقصی حلق۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اقصی حلق، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ انتہا تھی حلق کی۔ اور اس کے اوپر جو ہے، یعنی اقصی حلق حمزہ ہا کے مخرج کے تھوڑا سا اوپر کی طرف، منہ کی طرف اگر ہم آئیں گے تو یہ جو وسط حلق ہے یہاں سے ادا ہوگا عین اور ہا۔ یہاں سے کیا ادا ہوگا؟ عین اور ہا۔ جی اس کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آگے ہے یہ جو جگہ جہاں پہ لکھا ہوا غین اور خا، یہ ہے ادنا حلق۔ یہ کیا ہے؟ ادنا حلق۔ یہ حصہ انسان کے منہ کی طرف سے اگر آئیے تو پہلے شروع میں یہ آتا ہے، اس کے بعد وسط حلق اور اس کے بعد اقصی حلق آتا ہے۔ اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو پہلے اقصی حلق، پھر وسط حلق اور یہ ادنا حلق۔ غین اور خا جو ہے جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس مخرج کو کہا جاتا ہے ادنا حلق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ادنا حلق۔
تو غین خواہ کا آپ کو مخرج سمجھ آ گیا. غین خواہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ادنا حلق سے، منہ کی طرف سے تھوڑا. اور عین ہا وسط حلق، حلق کے درمیان سے. اور حمزہ اور ہا جو ہے وہ اقصا حلق یعنی انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے. جی اب پھر اس کو رپیٹ کر لیں. حمزہ ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ بالکل انتہا سے، اسے اقصا حلق کہا جائے گا. اس کے بعد عین اور ہا ہے، یہ وسط حلق، حلق کے درمیان سے. اور غین خواہ جو ہے یہ ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے غین اور خواہ ادا ہو رہا ہے. جی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے ان حروف کے مخارج کو پراپر اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو تجوید کے اندر اور قرات کے اندر آپ کا حروف کو ادا کرنا اور ان کے مخارج جو ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں حصۃ القرات کی طرف. اور حصۃ القرات کے اندر جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کو پریکٹیکلی دوران تلاوت ہم انالائز کریں گے کہ کون سا حرف کہاں پر ہے اور یہ حلق کے کون سے مخرج سے نکلا ہے اور اس مخرج کا نام کیا ہے، اور کیا وہ حرف حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں ہے. جی تو آج ہم دوبارہ سے پھر سورۃ الفاتحہ کی قرات کریں گے. سورۃ الفاتحہ کی قرات میں بار بار اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کی یہ سورت جو ہے مخارج کے لحاظ سے، تجوید کے اصولوں کے لحاظ سے، قرات خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کے لحاظ سے اتنی زیادہ بہتر ہو جائے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غلطی کا احتمال جو ہے وہ نہ رہے. چونکہ اس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، عام تلاوت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کا چناؤ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس کے اندر ہم اس آیت کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ کوئی حروف حلقی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد کی ہا جو ہے، یہ جہاں پہ کرسر ہے، یہ ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو یہ ہا، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہاں یہ آئیے دوبارہ ہم اس کو اپنے اسکیچ کو مائنڈ میں لے کے آتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. جی تو اسی ترتیب سے حمزہ ہا کیا تھا؟ اقصا حلق، عین ہا وسط حلق، اور غین خا یہ ادنا حلق تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد کی ہا جو ہے اس کا تعلق وسط حلق کے ساتھ ہے، اور وسط حلق ہا کا مخرج ہے. یہاں سے کون سے دو حروف ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے؟ عین اور ہا. کون سے حروف؟ عین اور ہا. جی اب ہم اسی آیت میں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی عین ہے. جی رب العالمین. عالمین کے عین جو ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق. تو اس آیت کے اندر ہمیں دو حروف ایسے مل گئے جن کا تعلق وسط حلق کے ساتھ تھا. الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہی کے اندر ہا جو ہے یہ آ گئی ہے، اور یہ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے. تو حروف حلقی میں کون سا مخرج ہے جو جہاں سے ہا ادا ہوتی ہے؟ وہ کون سا مخرج ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے. جی وہ ہے اقصا حلق، حمزہ ہا. حمزہ ہا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ اقصا حلق یا انتہائی حلق، جہاں پہ جا کے انسان کا حلق نیچے کی طرف ختم ہوتا ہے. حمزہ ہا، تو یہ ہا وہاں سے ادا ہو رہی ہے. اچھا اب ہم تلاش کر رہے تھے کہ کیا اسی ہا کے ساتھ ایک اور حرف ہے حمزہ، تو کیا ہم نے وہ اس آیت کے اندر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جی یقیناً ہم نے اسی آیت کے اندر اس کو بھی پڑھا. الحمد. الحمد. الحمد یہ الف کے اوپر جو زبر آ جاتی ہے، اب یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا، تو ہم نے اسے حمزہ زبر لام ال پڑھا ہے. تو یہ جو آواز جہاں سے نکلی ہے ال کی، تو یہ آواز نکلی ہے اس مقام سے جہاں سے ہا نکلی ہے، اور وہ مقام، وہ مخرج کیا کہلاتا ہے؟ وہ مخرج کہلاتا ہے اقصا حلق. کیا کہلاتا ہے؟ اقصا حلق. یہ سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم.
جی الرحمن کے اندر ہا حروف حلقی میں سے ہے، وسط حلق اس کا مخرج ہے۔ الرحیم کے اندر بھی ہا حروف حلقی میں سے ہے، وسط حلق اس کا مخرج ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین میں ہمیں کوئی حروف حلقی نظر نہیں آیا۔ ایاک نعبد، نعبد کے اندر عین جو ہے ہمیں حروف حلقی کی ملی ہے۔ نعبد و ایاک نستعین، نستعین، جی یہاں پر دو عین آئی ہیں نعبد اور نستعین کے اندر، یہ دونوں عین یعنی یہ عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور اس کا حروف حلقی کے لحاظ سے مخرج جو ہے وہ ہے وسط حلق۔ کیا ہے اس کا مخرج؟ وسط حلق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہیں جی۔ اہدین الصراط، اہدی، اہدی، جی اب یہاں پہ آپ کو دو مخرج دو حرف ایسے ملے ہیں جو ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، اکٹھے مل گئے اہدی۔ اچھا اہدی کے اندر الف کے نیچے جو زیر آ گئی ہے تو اب یہ الف نہ رہا، یہ بن گیا حمزہ، کیونکہ الف جو ہے وہ تجوید کے اصولوں کے مطابق خالی از حرکت ہوتا ہے۔ تو اہدی کے اندر حمزہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ جہاں سے ادا ہو رہا ہے ہا کا مخرج بھی وہی ہے، یہ گول ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ہا، حمزہ ہا، یہ حروف حلقی میں اپنے مخرج کے لحاظ سے ان کے مخرج کا نام کیا ہے؟ اقصا حلق، اقصا حلق، یعنی حلق کی انتہا سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، اہدی، 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 یہ میں نے بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کیا، آپ بھی اسی طرح ریپیٹ کریں اہدی۔ اچھا اب ہم یہ لفظ جو ہے نا اہدی اور یہاں پہ حمد کی ہا، یہ ہا اور یہ گول ہا، اس کے درمیان فرق جو ہے یہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ قراء حضرات اور حفاظ حضرات تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں یہاں پہ فرق کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس گول ہا کو بھی وہی ہا پڑھ دیتے ہیں اور اس ہا کو کبھی وہ ہا پڑھ دیتے ہیں، تو وہ ان کے اندر ڈیفرنس نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے اس کے مخرج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اہدی میں آپ دیکھیں کہ یہ جو گول ہا ہے آنکھوں والی، اس کو کہا جائے گا کہ اس کا مخرج انتہائی حلق ہے۔ انتہائی حلق یعنی اقصا حلق، وہ مقام جہاں سے حمزہ ادا ہو رہا ہے، حمزہ، حمزہ، حمزہ جہاں سے ادا ہو رہا ہے اہدی، 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 تو جہاں سے یہ اہدی کی آواز کا آغاز ہو رہا ہے وہیں سے یہ ہا بھی ادا ہوگی، اہدی، اہدی، اہدی نصراط المستقیم۔ اور ہا کا مخرج کیا تھا؟ ہا کا مخرج وسط حلق ہے، یہ اس ہا گول ہا کی نسبت تھوڑا اوپر سے ادا ہوتی ہے۔ عین اور ہا، عین اور ہا، ان کے اوپر تھوڑا سا ذرا زور لگا کے پڑھا جاتا ہے کہ یہ وسط حلق سے پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے جائیں اور فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اتنا زیادہ بھی زور لگا کے نہیں پڑھنا کہ آپ کا چہرہ بگڑنے لگے یا آواز کی خوبصورتی بگڑنے لگے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا لائٹلی بھی نہیں پڑھنا کہ آپ لفظوں کے درمیان، حروف کے درمیان فرق نہ کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اور آگے کوئی نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نہیں کوئی نظر آ رہا۔ صراط الذین انعمت، 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 جی اب ذرا غور کریں، جیسے ہمیں اہدنا کے اندر ہا کے مخرج کی وضاحت ہوئی، اسی طرح سے انعمتا کے اندر ہمیں عین اور حمزہ کے مخرج کے فرق کا پتہ چلا ہے کہ ان کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور عین کہاں سے ادا ہو رہی ہے، انعمتا، انعمتا۔ تو حمزہ، انعمتا کا جو حمزہ ہے یہ انتہائی حلق یعنی اقصا حلق سے ادا ہو رہا ہے، اور عین جو ہے یہ وسط حلق سے، حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہو رہی ہے۔ انعمتا، 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 یہی مخرج ہے جو سب سے زیادہ تجوید کے اندر مشکل لگتا ہے۔ اس کی آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو بہت ہی آسان ہے، مشکل ذرا سا بھی نہیں ہے، پریکٹس کریں گے تو یقیناً آپ کو بھی آ جائے گا۔ صراط الذین انعمت، انعمت، جی کلیئر ہو گیا۔ انعمت علیہم، علیہم، اس کے اندر پھر دو ایگزامپلز آئی ہیں۔ عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوگا، اور ہا جو ہے یہ گول ہا جہاں پہ کرسر ہے یہ کہاں سے ادا ہوگی؟ یہ
اقصا حلق سے، انتہائی حلق سے ادا ہوگی، جہاں سے حمزہ ادا ہوا تھا، علیہم، علیہم۔ آگے ہے غیر المغضوب، غیر المغضوب۔ جی غیر ال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ اب تک ہم نے چار پانچ حروف حلقی جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، یہاں پہ ہمیں خا شاید نہ ملے اس صورت کے اندر۔ غیر المغضوبی، تو غین کا مخرج کیا ہے؟ تو آئیے دوبارہ ہم اسی 6 ورڈز کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہو رہے تھے؟ اقصا حلق سے یا انتہائی حلق سے ادا ہو رہے تھے۔ عین ہا یہ وسط حلق سے، اور غین خا جو ہیں یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ یہ ادنا حلق سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی یہ حلق کا وہ حصہ جو چہرے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہو رہے ہیں، غین خا، غین خا۔ تو یہاں سے یہ غین کا مخرج جو ہے ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم، ہم کی ہا جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ اقصا حلق سے ہے، علیہم ولضالین، آمین۔ جی تو اس طرح آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر حروف حلقی کو تلاش کیا اور پہچاننے کی کوشش کی کہ حروف حلقی کا مخرج جو ہے حلق کے 3 بنیادی جو مخارج ہیں، اقصا حلق، وسطی حلق اور ادنا حلق، یہ تینوں کے مقامات چونکہ جدا جدا ہیں لیکن بیسیکلی ہیں یہ حلق سے ہی نکلتے ہیں۔ حلق کے کون سے حصے سے نکلتے ہیں اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ یہاں پہ کیا ہے۔ آئیے اس کی ہم تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اب تک ہم نے جو تجوید کے رولز پڑھے ہیں تھوڑا سا ان کو اپلائی کریں گے تاکہ آپ کو ریپیٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے قرات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر رولز کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، ہم اس کو قرات بالتحقیق کے مطابق پڑھیں گے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ درست ہوتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ پہلے کی نسبت اب آپ کی تلاوت کے اندر کتنا زیادہ چینج آ چکا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ الرحمن الرحیم کے ہا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے حروف حلقی کو پڑھا ہے ہمیں وضاحت ہو گئی کہ ہاں یہاں جو ہا ہے اس کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ جی تو اس طرح سے جیسے ہی ہم تمام حروف کے مخارج پڑھ لیں گے تو پھر ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو پوری اچھے طریقے سے اس کے مخرج کے اوپر پوری گرپ ہو جائے گی اور یقیناً آپ خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکیں گے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ جی اب میں اس کو قرات بالترتیل کے مطابق تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذرا غور کیجیے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جی تو یہ قرات بالترتیل کے مطابق ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نماز میں یا عام حالت کے اندر جب تلاوت کریں تو اسی طرح سے اس سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کی تلاوت کی پریکٹس جتنی آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ قرآن مجید کے دیگر حصوں کو، دیگر صورتوں کو جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ان کے الفاظ کے جو مخارج ہیں جس طرح اس کے درست ہوئے ہیں ان کے بھی درست ہوتے جائیں گے۔ جی اب ہم آتے ہیں رولز کی طرف، جو اب تک ہم نے تجوید کے اندر پڑھا ہے ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے اندر حمزہ کے اوپر حمزہ زبر آ ہے، پہلا حرف ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فتح، کسرہ اور ضمہ کے لحاظ سے۔ اگر آپ لیکچر کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا آپ نئے پارٹیسپینٹ ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ فتح کسے کہتے ہیں، ضمہ کسے کہتے ہیں، کسرہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے پریویس لیکچرز کو یوٹیوب پہ دیکھیے گا تو آپ کو وہاں پہ تفصیل مل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ فتح، لہٰذا اسے مفتوح کہیں گے، یہ حرف مفتوح ہے، لام ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر سکون کی حالت ہے۔ ابھی ہم اعراب کو تھوڑا سا پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر چونکہ فتح ہے لہٰذا ہا مفتوح ہے، میم ساکن ہے، دال مضموم ہے، لام مکسور ہے۔ اس کے بعد للہ کا دوسرا لام جو ہے وہ مشدد ہے، اور اس کے اوپر کون سی علامت ہے؟ جی ہم نے کل کی پڑھی تھی، کون سی علامت ہے؟ الف المدیۃ الصغیرہ۔ اب آپ نے وہ پنجابی کے اندر جو کہتے تھے یا جو اردو کے اندر جو نام تھا وہ نہیں کہنا، جو نام ہم نے تجوید کے اندر پڑھے ہیں وہی ہم کہیں گے۔ تو للہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لام مکسور ہے، اس کے بعد دوسرا لام مشدد ہے، جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ مشدد کہلاتا ہے، مشدد بھی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے اوپر الف المدیۃ الصغیرہ کی علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کل والے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھی۔ للہ، ہا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکسور ہے۔ را کیا ہے؟ یہ مفتوح ہے۔ با کیا ہے؟ یہ مشدد بھی ہے اور مکسور بھی ہے۔ اس کے بعد الف یہ نہیں پڑھا جاتا۔ لام جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر حالت سکون ہے۔ عین کے اوپر پھر الف المدیۃ الصغیرہ کی علامت ہے۔ لام لام کے اوپر جو حرکت ہے اسے فتح کہتے ہیں، لہٰذا لام مفتوح ہے، میم مکسور ہے، یا ساکن ہے، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، لہٰذا نون مفتوح کہلائے گی۔ جی اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہ حمزہ کے اوپر جو علامت ہے وہ زبر کی ہے، فتح کی ہے، لہٰذا وہ حمزہ مفتوح ہوا۔ را مشدد اور مفتوح ہے، ہا ساکن ہے، میم کے اوپر الف المدیۃ الصغیرہ کی علامت ہے، نون مکسور ہے۔ الرحیم کے اندر را جو ہے وہ مشدد بھی ہے اور مفتوح بھی ہے، ہا مکسور ہے، یا ساکن ہے، اور میم کے نیچے میم مکسور ہے۔ جی تو آپ ایک ایک حرف کے اوپر ذرا غور کرتے جائیں، میں ایک ایک حرف کا اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے تجوید کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں، اور آپ کو اب تک جتنے لیکچرز آپ نے اٹینڈ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ریپیٹ ہوتے جائیں گے۔ مالکی یوم الدین، میم کے اوپر الف المدیۃ الصغیرہ کی علامت ہے، لام مکسور ہے، کاف مکسور ہے، یا جو ہے یا جو ہے یہ مفتوح ہے، واو ساکن ہے، میم مکسور ہے، دال مشدد ہے اور مکسور ہے، یا ساکن ہے، نون مکسور ہے۔ یا کیا کے اندر حمزہ مکسور ہے یا مشدد ہے اور مفتوح ہے، کاف مفتوح ہے،
نعبد و ایاک نستعین، نون مفتوح ہے، عین ساکن ہے، با مدموم ہے، دال مدموم ہے، واو مفتوح ہے، حمزہ جو ہے یہ الف جو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، چونکہ اس کے اوپر اب اس پر حرکت آ گئی ہے۔ حمزہ مکسور ہے یا مشدد ہے اور مفتوح ہے، کاف مفتوح ہے، نستعین۔ جی اب تک میں نے پڑھ لیا ہے، اب آپ بھی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مل کے پڑھیے تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو۔ نون جو ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، سین ساکن ہے، تا مفتوح ہے، عین مکسور ہے، یا ساکن ہے، نون مدموم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، حمزہ مکسور ہے، ہا ساکن ہے، دال مکسور ہے، نون مفتوح ہے، صاد مشدد ہے اور مکسور ہے، را مفتوح ہے، طا مفتوح ہے، لام ساکن ہے، میم مدموم ہے، سین ساکن ہے، تا کیا ہے؟ تا مفتوح ہے، قاف کیا ہے؟ مکسور ہے، یا ساکن ہے، میم مفتوح ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صاد مکسور ہے، را مفتوح ہے، طا مفتوح ہے، لام مشدد ہے اور مفتوح ہے، زال کیا ہے؟ زال مکسور ہے، یا ساکن ہے، نون مفتوح ہے، انعمت علیہم حمزہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، نون ساکن ہے، عین مفتوح ہے، میم ساکن ہے، تا مفتوح ہے، عین مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، یا ساکن ہے، ہا مکسور ہے، میم ساکن ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غین جو ہے یہ مفتوح ہے، یا ساکن ہے، را مکسور ہے، لام ساکن ہے، میم مفتوح ہے، غین ساکن ہے، ضاد مدموم ہے، واو ساکن ہے، با مکسور ہے، عین مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، یا ساکن ہے، ہا مکسور ہے، میم ساکن ہے، واو مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، اور اس کے بعد ضاد مدموم، ضاد کے اوپر چونکہ شد ہے لہٰذا اسے مشدد ہے اور مفتوح ہے، پھر آگے لام جو ہے وہ مشدد ہے اور مکسور ہے، یا ساکن ہے اور نون مفتوح ہے۔ جی اس طرح اب تک ہم نے جتنی حرکات پڑھی تھی، ہر حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے اور جس حرف پر وہ حرکت آ جائے اسے کیا کہا جاتا ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف مدہ، ہم نے پڑھے تھے، اور حروف مدہ کے ساتھ ہم نے حروف لین پڑھے تھے، اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے نظائر حروف مدہ پڑھے تھے۔ اب ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جی یقیناً اب آپ دیکھیے کہ آپ نے جتنا کچھ بھی اب تک کے لیکچرز کے اندر پڑھا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیے کہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا، یہ تین حروف مدہ ہیں، اور یہ کس وقت مدہ ہوتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے پریویس لیکچر کو دیکھیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، ہمیں یہاں پہ یا ساکن نظر آ رہی ہے، عالمین کی یا جو ہے یہ ہمیں مدہ لگ رہی ہے۔ کس وجہ سے مدہ لگ رہی ہے؟ کیوں کہ اس کے ماقبل اصول کے مطابق مکسور ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہونے کے ساتھ اور ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے مدہ ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کی یا جو ہے یہ بھی مدہ ہے چونکہ اس کے ماقبل مکسور ہے۔ مالک یوم الدین، چلیں کل والا لیکچر جو ہے اس کی اگلی مرتبہ جب میں ریپیٹ کروں گا تو اس کے اندر کل والے لیکچر کی جو اصول ہم نے پڑھے تھے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ مالک یوم الدین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یوم الدین میں واو ساکن ہے اور اس کے ماقبل مفتوح ہے، لہٰذا یہ واو مدہ ہے۔ یہ واو مدہ ہے؟ نہیں، یہ واو مدہ نہیں ہے جناب، یہ واو مدہ نہیں ہے، بلکہ واو مدہ کا قاعدہ تو یہ تھا کہ واو ساکن ہوگی اور اس کے ماقبل مضموم ہوگا تو وہ واو مدہ کہلائے گی، اور اگر واو ساکن ہو اور اس کے ماقبل مفتوح ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے واو لین کہیں گے۔ تو جناب یہ مالک یوم الدین کے اندر جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ آگے دین کی یا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یا یہ مدہ ہے۔ ایاکا کے اندر ہمیں الف مدہ نظر آ رہا ہے، کس وجہ سے نظر آ رہا ہے؟ اس رول کو سمجھنے کے لیے پریویس لیکچر کو دیکھیں۔ نعبد و ایاکا الف مدہ ہے، نستعین کی یا جو ہے وہ مدہ ہے،
اہدنا الصراط، صراط کا جو را کو ہم جو لمبا کر رہے ہیں یہ الف یہاں پہ مدہ ہے، المستقیم، مستقیم کی یا جو ہے وہ مدہ ہے، صراط الذین، صراط کا الف مدہ ہے یا مدہ ہے، انعمت علیہم، انعمت علیہم، علیہم کی یا کو دیکھیے تو یہ بھی مدہ ہے، یہ بھی مدہ ہے، کیا واقعی یہ مدہ ہے؟ نہیں جناب یہ مدہ نہیں ہے، اسی طرح جس طرح مالک یوم الدین کے اندر واو مدہ نہیں تھی، یہ دیکھیے جہاں پہ کرسر ہے، علیہم، علیہم کی یا مدہ نہیں ہے بلکہ یہ یا کیا کہلائے گی، یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور اگر یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل مفتوح ہو تو وہ یا کیا کہلاتی ہے، وہ یا لین کہلاتی ہے، وہ یا لین کہلاتی ہے، لہٰذا یہ یا جو ہے یہ یا لین ہے، علیہم، غیر ال کے اندر دیکھیے تو یہ یا بھی مدہ ہے نہیں ہے، یہ یا بھی یا لین ہے، کیوں؟ یا ساکن اور ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے، مغضوبی کی دعات کے بعد واو جو ہے یہ مدہ ہے، علیہم کی یا جو ہے یہ کیا ہے، یہ یا لین ہے، ولضالین کے اندر الف جو ہے وہ مدہ ہے، لین کی یا جو ہے وہ مدہ ہے، جی سمجھ آ گئی اس کی۔ اس کے بعد کل والے لیکچر کو میں رپیٹ کر لیتا ہوں، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر للہ کے اوپر ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے الف المدیت الصغیرہ، الرحمن کی میم کے اوپر جو علامت نظر آ رہی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے الف المدیت الصغیرہ، مالک یوم الدین کے اوپر جو میم کے اوپر جو علامت ہے مالکی، اس کو الف المدیت الصغیرہ کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی تو اس طرح اور کوئی حال ہمیں یہاں پہ ایسی علامت نہیں ملی۔ آگے بڑھتے ہیں، آج میں نے اضافہ کیا ہے ایک اور صورت کا، جی تو اس صورت کو اس کا اضافہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ نماز کے اندر آپ لوگ ہم لوگ چھوٹی اور مختصر سی صورت جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم نماز کے دوران قرات کی جانے والی جو صورتیں ہیں ان کی قرات اور ان کی جو پڑھنے کا طریقہ ہے ہمارا وہ تو درست ہو نا۔ جی تو آپ مل کے اس کو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اچھا اب اس صورت کے اندر آپ نے آج جو ہم نے پڑھے ہیں نا حروف حلقی، وہ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ نے غور کرنا ہے اور فرق کرنا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ پہلے حرف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے اور دوسرے حرف کا مخرج کیا ہے، اور دونوں کی آواز جو ہے وہ سیم نہیں ہونی چاہیے، ڈفرینس آنا چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ لکھنے والے نے یہاں پہ مسٹیک کی ہے تھوڑی سی، ہاں، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد، جی یہاں پہ کفوا احد پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ آج ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی ہے لیکن آج میں سوال نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل جب ہم اس کو اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں اس کو قرات بالترتیل کے مطابق پڑھ دیتا ہوں اور آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے میرے بعد پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جی سمجھ آ گئی؟ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے اور آپ نے پھر اسی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جی، اس کے ساتھ ہی میں آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا چلوں کہ سورۃ الاخلاص کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ نسخہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اکثر صوفیاء کرام نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا ہے۔ وہ یہ کہ جس وقت بھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کہیں۔ سب سے پہلے کیا کہیں؟ سلام کہیں۔ گھر کے اندر جو کوئی ہے تب بھی، کوئی نہیں ہے تب بھی آپ نے سلام کہہ دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے سورۃ الاخلاص، اس کی تلاوت کیا کریں۔ تو جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی کہے گا، یہ تین چیزیں کرے گا تو کیا ہے، اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ سورۃ الاخلاص جو ہے اس سے اخلاص بھی ملتا ہے، اس سے انسان ہر طرح کے شرک سے پاک بھی ہوتا ہے۔ اس صورت کی وجہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور اللہ کی ذات کی وحدانیت کے اوپر یقین بھی کامل ہوتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ جب ہم اس کی تفسیر کے اوپر آئیں گے تو میں آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ اس کے فوائد جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوا یعنی الحمد للہ رب العالمین۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر۔